کہ کیا یہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ قانونی حیثیت میں اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا یہ قرارداد الیکشنز کے انعقاد پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسنین علی بخاری ایڈوکیٹ۔ آج ہم جو ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے وطن عزیز پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے، اور یہ الیکشنز اس وقت پورے زور کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ جو کیمپین ہے وہ پاکستان میں جاری ہے۔ علاوہ ازیں جو خبریں مل رہی ہیں، ایک کیوس برپا ہو گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر کہ آیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کے حوالے سے مختلف خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ ایک جو خبر سامنے آئی ہے حالیہ گزشتہ 1-2 دنوں سے کہ سینٹ آف پاکستان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس کی روح سے الیکشن کے التوا کو ناگزیر قرار دیا گیا، اور وہ قرارداد اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ آرٹیکل آئین میں موجود ہے۔ ریزولوشن میں سے آئے I think the ayes have it, the resolution is passed. جی ناظرین، بالکل وہ قرارداد اکثریتی رائے سے منظور کر لی گئی ہے، اور اس قرارداد منظور کرنے کے بعد الیکشنز کے ہونے یا نہ ہونے پر مزید سوالات نے جنم لیا ہے، اور عوامی حلقوں میں تو اس کو بالکل اب غیر سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے۔ جس قدر سیاسی پارٹیاں اور سیاسی ورکر الیکشنز کے انعقاد پر پرجوش دکھائی دیتے ہیں، ہماری جو عوام ہے وہ بالکل بھی پرجوش دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک سوالیہ نشان ہے ہر ووٹر کے ووٹوں کے اوپر کہ کیا یہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو گزشتہ دنوں سینٹ آف پاکستان میں دلاور خان صاحب جو کہ آزاد امیدوار ہیں خیبر پختونخوا سے، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ الیکشنز کی جو کہ صورتحال اس وقت بالکل نہیں ہے، وطن عزیز میں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو سیکیورٹی کے حالات بہت کشیدہ ہیں، اس کے علاوہ موسم بھی نہایت شدید ہے، سخت ہے، سردی کی وجہ سے جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس دوران جو ہے الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور ویسے بھی کئی پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، انہوں نے سیکیورٹی کنسرن کا اظہار کیا، جیسے مولانا فضل الرحمان پر حملہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک قبائلی رہنما ہیں ان پر بھی حملہ ہوا، اور دریں اثنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ گزشتہ 1 سے 2 دنوں میں پارا چنار کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور ایک مخصوص مکتب فکر کے سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طریقے سے اس کے زیر اثر مزید دہشت گردی کی لہر بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے اوپر سے سینٹ آف پاکستان کی طرف سے قرارداد کا منظور ہو جانا مزید ایک سوالیہ نشان تھا۔ لیکن اب اگر اس کی قانونی حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا قانونی حیثیت میں اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا یہ قرارداد الیکشنز کے انعقاد پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو قانونی حوالے سے بالکل بھی ایسی قرارداد جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی قراردادیں ایک علامتی قراردادوں کا تو درجہ رکھتی ہیں، لیکن اس کا قانونی حوالے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ قانون نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ الیکشن کے انعقاد پر ایک سماعت کی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر 8 فروری کو 2024 کو اس کی تاریخ کا خود اعلان کیا، جس کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان کی رائے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ اس کے اوپر فیصلہ جاری کیا، اور باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بیانیہ جاری کیا کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، فری اینڈ فیئر انعقاد کے حوالے سے، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو جب کہ یہ فیصلہ ابھی فیلڈ میں موجود ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی قرارداد جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ however کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں
سیاسی استحکام پیدا ہو، کیونکہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہی اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے اور معاشرے میں عدم استحکام ہے، لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، سیاستدانوں کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، عوام کا سیاستدانوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی قوتیں جو کہ بالکل نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، یہ وہی قوتیں ہیں جو کہ پاکستان میں الیکشن کے انعقاد میں بھی رخنہ اندازی پیدا کرنا چاہتی ہیں، تعطل پیدا کرنا چاہتی ہیں، رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہیں، تاکہ جو پاکستان جو معاشی اپنے اہداف ہے، جو سیاسی اہداف ہے اور جو پولیٹیکل اہداف ہے جو کہ انٹرنیشنل بیک گراؤنڈ میں ہیں، ان کو حاصل نہ کر پائے اور ڈیفالٹ کی جانب چلا جائے۔ پہلے بھی ہم نہایت مشکل معاشی جو ہے بحران کا شکار ہیں، اور ڈالر کی جو بڑھتی صورتحال ہے اس نے روپے کو بالکل نچوڑ کر رکھ دیا ہے، اور جو عام آدمی ہے اس وقت وہ غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے پر جو ہے وہ مجبور ہے۔ اندری حالات بہتر فیصلہ یہ ہوگا، اور سپریم کورٹ پاکستان بھی اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ پرامن الیکشن کے انعقاد میں وہ تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو آرڈر بھی کر چکے ہیں، اور اس تمام معاملے میں جو با اختیار ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی وہ واحد با اختیار ادارہ ہے جو کہ الیکشن کے التوا کے حوالے سے یا الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کوئی بھی ممکنہ سٹیپ لے سکتا ہے۔ تو ابھی تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام انتخابی عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوا ہے۔ امیدواران کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ تقریباً اس کا عمل مکمل ہو چکا ہے، سکروٹنی کا بھی عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر اپیل جو کاغذات مسترد ہوئے اس کے اوپر اپیلوں پر جو ہے وہ سماعت جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل بھی چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ جبکہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی الیکشن کے التوا کے اوپر جو ہے راضی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑی سیاسی جماعتیں بھی الیکشن کے التوا پر راضی نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ایک پیج پر ہیں، تو پھر یہ کوئی بات اور جواز نہیں بنتی کہ الیکشن کو کسی بھی قسم کا کے حوادث سے یا کسی بھی قسم کی دوسری بات سے محض بہانہ بنا کر ملتوی کیا جائے، چونکہ پاکستان کی ترقی، سالمیت اور ملکی بقا کا اس وقت دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ ملک میں اس وقت سیاسی استحکام ہو، تاکہ جو معاشی ادارے ہیں وہ اہداف کے مطابق ایک ڈیٹ لائن آف ایکشن کے تحت کام کر کے ملک پاکستان کو جو ہے وہ پراسپیرٹی کی طرف، ترقی کی طرف لے کے جا سکیں، اور پاکستان کو معاشی استحکام دلایا جائے، اور یہ جو بدامنی کی کیفیت ہے اس کے اوپر جو منتخب گورنمنٹ ہے وہ قابو پائے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان وطن عزیز میں آمدہ الیکشن جو 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے جا رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوں، اور ادارے اپنا اس میں رول ادا کریں گے، سیکیورٹی ایجنسیز اپنا رول ادا کریں گی، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے کے عمل میں خود مانیٹرنگ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کمیٹڈ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں بھرپور شرکت کریں گے، اور کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس کی وجہ سے الیکشن تعطل کا شکار ہوں۔ یقیناً اگر الیکشن تعطل کا شکار ہوگا تو غیر آئینی، غیر جمہوری قوتیں مسلط ہوں گی وطن عزیز پاکستان کے اوپر، جو کہ ڈیزاسٹر کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو ہم سب تیار ہیں، پاکستانیوں آپ بھی تیار ہیں، ووٹ ڈالیے، سپورٹ کیجیے اپنی پارٹیز کو، اور پاکستان کی پراسپیرٹی میں اور ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ بہت شکریہ، آپ دیکھتے رہیے بخاری میڈیا نیٹ ورک۔ اپنی آراء سے، اپنے جو قیمتی مشورے ہیں اس سے ہمیں ضرور فیڈ بیک کیجیے گا کہ ہماری یہ سیریز آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نئے کرنٹ ایشوز کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے رہیں گے، اور اس سے پہلے میں خدا حافظ کہوں، ہمارے یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔